گلگت بلتستان میں انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ پنجاب پولیس کے 5000 مرد و خواتین اہلکار گلگت میں سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ پنجاب پولیس نے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ خواجہ سعد رفیق کا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ میں حصہ دینے کا مطالبہ، دعویٰ کیا کہ مناسب توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کے لیے اسکردو پہنچ گئے۔ گورنر پنجاب نیر بخاری اور ندیم افضل چند سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو آج ضلع شگر کی تحصیل گلابپور میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10,000 ارب روپے درکار، 720 ارب کے نئے منصوبوں کی تجویز۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے بتایا کہ 8 سال سے پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جمود کا شکار ہے۔ بجٹ کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے۔ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے صوبے امیر ہو گئے۔ وفاقی حکومت نے معاشی گروتھ کے لیے اہم بجٹ ترجیحات کا تعین کر لیا۔ برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات تجویز۔ آئندہ مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 4% رکھنے کی سفارش۔ پنجاب 1691 ارب روپے ملکی اور غیر ملکی اداروں کا مقروض۔ مریم نواز کی پنجاب حکومت آنے کے بعد قرضوں میں مسلسل کمی ریکارڈ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ہونے والا معاہدہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے فائدہ مند قرار دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران حقیقی معنوں میں معاہدہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں کو پیغام دیا کہ آرام سے بیٹھیں، سب کچھ آخر میں ٹھیک ہو جائے گا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایران کا امریکہ کی جانب سے معاہدے میں ترمیم کے بعد نیا جواب بھجوانے کا فیصلہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مختلف چینلز کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مقامی ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ تہران کسی بھی امریکی مسودے کو جوں کا توں قبول نہیں کر رہا۔ امریکی فوج کے ایران کے شہر گروک اور جزیرہ کشم پر حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی فضائی دفاعی نظام، کنٹرول اسٹیشن اور 2 ڈرونز تباہ کر دیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا جوابی حملے میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت بھر میں سائرن بج اٹھے۔ کویتی حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام کے میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کے دوران سائرن بجے تھے۔ ایران نے امریکی ایئر بیس پر میزائل داغنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں میزائل پر ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ پیغام دیکھا جا سکتا ہے۔ پیغام میں لکھا ہے کہ جب تک کہ آخری امریکی فوجی خطے سے نکل نہ جائے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی کا 147واں روز۔ سینٹ کام کا 118 جہازوں کا رخ موڑنے کا دعویٰ۔ امریکی فوج کے مطابق 5 جہازوں کو غیر فعال کر دیا گیا۔ یورپی یونین کی نمائندہ برائے امور خارجہ کایا کلاس پاکستان پہنچ گئیں۔ دفتر خارجہ پہنچنے پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ مبینہ واٹس ایپ گروپ میں الزامات سے دونوں کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہوا۔ پارٹی قیادت اختلافات ختم کرانے کے لیے سرگرم۔ اسد قیصر کی سربراہی میں 6 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسلام آباد میں شاپنگ مالز، مارکیٹس، شادی ہالز اور مارکیز رات 8 بجے بند ہوں گی۔ ریسٹورنٹ، فوڈ آؤٹ لیٹس، تندور، کریانہ سبزی، پھل اور بیکریاں رات 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ فارمیسی، اسپتال، میڈیکل لیبارٹریز اور میڈیکل اسٹورز پابندی سے مستثنی قرار۔ عید ختم، پنجاب میں بھی مارکیٹوں پر وقت کی پابندی دوبارہ نافذ العمل۔ کل سے بازار، دکانیں اور ریسٹورنٹ پرانے اوقات کار کے مطابق رات 8 بجے بند ہوں گی۔ کراچی کی مصروف ترین شارع فیصل پر آج سے لین کی خلاف ورزی پر ای چالان ہوگا۔ ٹریفک پولیس نے اس سلسلے میں آگاہی مہم بھی چلائی تھی۔ موٹر سائیکل سواروں اور گاڑیوں کے ڈرائیورز سے اپنی اپنی لین میں گاڑیاں چلانے کی اپیل۔
بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں 2 مقامات پر قبائلی تنازعات میں 5 افراد جاں بحق۔ دولنگی میں قبائلی تنازع پر پولیس اہلکار کا قتل، واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی، مشتعل افراد نے متعدد گھروں کو آگ لگا دی۔